هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اور اس مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر خاص و عام، عالم غیر عالم، حافظ غیر حافظ، سب کے زبانوں پر قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اس گہرے تعلق کی وجہ سے آج میں قرآن کریم کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ ایک دفعہ حرم شریف میں قریش مکہ کی ایک مجلس جمی ہوئی تھی۔ عتبہ، ابو جہل، ابو لہب اس مجلس میں شریک تھے۔ اور اس مجلس کا موضوع سخن مال و دولت، جنگ و جدال نہیں تھے، بلکہ اس مجلس کا موضوع سخن تھا تو محمد رسول اللہ تھا۔ اس مجلس کا موضوع سخن حضور کے وفادار، حضور پہ جانثار، حضور کے اشاروں پہ لبیک کہنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اس مجلس میں یہی بات شروع تھی کہ وہ کون سا حربہ ہے جو ہم نے ان کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لانے میں استعمال نہیں کیا۔ ظلم و ستم کا وہ کون سا پہاڑ ہے جو ہم نے ان پر نہیں توڑا۔ ان کو قسم قسم کے تکالیف پہنچائے، لیکن اصل بات یہ ہے جو محمد کا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایک اہم حربہ اور آخری حربہ جو بڑا مؤثر حربہ ہے، اور اس حربے کے سامنے بڑے بڑوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، وہ حربہ ہے مال و دولت کا۔ اور وہ حربہ استعمال کرنا بھی ہے محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عتبہ کھڑا ہوا،
کہنے لگا محمد کے پاس میں جاؤں گا اور یہ حربہ میں استعمال کروں گا۔ عتبہ کا یہ کہنا تھا، سارا مجلس خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ اس میدان میں عتبہ کا کوئی حریف نہیں، اس میدان میں عتبہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ فصیح اللسان ہے۔ سب نے داد دیتے ہوئے کہا جا عتبہ، تو یہ حربہ استعمال کر کے محمد کو زیر کر دے اور ہم انتظار میں خوشی منائیں گے۔ عتبہ حاضر ہوا، کہنے لگا اے محمد تو کیا چاہتا ہے؟ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ خود بول اٹھا، کیا تو مکہ کی ریاست چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا بڑے سے بڑے خاندان میں خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا مال و دولت کے ڈھیر چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عتبہ یہ سن کر کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے آپ پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی علاج کروا دیتے ہیں، سارا خرچہ ہم برداشت کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتیں نہایت حوصلے سے سنی اور فرمایا اے عتبہ تیری باتیں ختم ہو گئی، اب اگر مجھے اجازت ہو میں جواب دوں۔ عتبہ خوشی سے کہنے لگا ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے جواب میں سورہ حامیم کے ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو دانش مند ہے۔ بشیرا و نذیرا، انہیں خوشخبری دینے والا کلام اور انہیں ڈر سنانے والا کلام۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، بس اکثر اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فهم لا اور وہ انہیں اس کتاب کو نہیں سنتے۔ وقالوا قلوبنا في
أكنة مما تدعونا إليه، اور کہتے ہیں کہ اس بات سے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل پردے میں ہے، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، عتبہ اپنے ہاتھ زمین پر لٹکائے ہوئے غور سے سن رہا تھا۔ اتنے میں سجدے کی تلاوت، سجدے کی آیت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے اور عتبہ غور سے دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا، فرمایا اے عتبہ میرا یہ جواب ہے، اب تیرا کام ہے ماننا نہ ماننا۔ عتبہ باوجود فصیح اللسان ہونے کے زیر ہو گئے، ناکام ہو گیا، اور عتبہ کی ناکامی کوئی معمولی ناکامی نہیں تھی، سرداران قریش کی ناکامی تھی، کفار کی ناکامی تھی۔ سر جھکائے ہوئے اپنے سرداران کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے عتبہ کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ سر نہیں ہے جو عتبہ لے کر گیا تھا۔ جب قریب آیا سب نے پوچھا عتبہ کیا ہوا؟ نہ ماننے کے باوجود بھی جواب عتبہ کا سننے والا ہے۔ عتبہ کہتا ہے خدا کی قسم آج وہ کلام سن کے آیا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اور میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب اس پہ غالب آ جائے تو آپ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان دینے سے بچ جاؤ گے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ چند آیات سورہ حامیم کی تلاوت فرمائی، اور قرآن کی تاثیر اپنا کام کر گئی۔ کیوں نہ کرتی؟ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، یہ اہل دنیا کے کلاموں سے بالکل مختلف، لیکن دل و دماغ کے کھایا کو پلٹ دینے والا کلام۔ اس میں وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتی ہے، اس میں وہ کیف ہے جو دل و دماغ کے سارے تاروں کو جوڑ دیتی ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ایک نئے انسان کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اور آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، بڑا جوشیلا نوجوان تھا، اس کی بہادری
شاہ سواری، تیر اندازی اور طاقت کے ڈنکے پورے مکہ میں بجتے تھے۔ قریش مکہ کے مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے آج میں محمد کا سر لے کر آؤں گا۔ روانہ ہوا۔ راستے میں اتفاقاً کوئی ملا، کہا اے عمر کہاں جانا ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا آج محمد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا محمد تو بعد میں، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن اسی کی جانثار بن گئی ہے، اسی کی وفادار بن گئی ہے، اسی پر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو گئی ہے جس کے سر لینے کے لیے تو جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کو مارتا ہے، مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے، لیکن ان کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکلتا۔ آخر تک کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں وہ کلام ذرا مجھے بھی تو سنا کر دکھاؤ جس کلام نے تم پر اتنا اثر کیا ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئے تھے، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تو اس ذات کی طرف سے اترا ہوا ہے جو زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ خدائے رحمان عرش پر قائم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت بھی اسی کے لیے، وما تحت الثری، اور ثرا کے نیچے جو کچھ ہے اس کی بادشاہت بھی اسی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سننا، قرآن کو سننا تھا، دل کا نرم ہونا تھا، قرآن کا دل میں اترنا تھا۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا، چیخ اٹھے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، اور سیلاب اشک سے دل میں کفر کی جو بتی دہک رہی تھی سرد ہو گئی، دل نور ایمان سے منور ہو گیا، سیدھا آستانے نبوت پر پہنچ گیا۔
اور ایمان کے دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ جو ایسے طاقتوروں کو بھی زیر کر دیتی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے قرآن بڑی طاقت والی کتاب ہے۔ اسی طرح طفیل دوسی رضی اللہ تعالی کا واقعہ ہے۔ وہ جب مکہ میں آئے، اس نئے دین کے متعلق سن کر آئے، لوگ جمع ہو گئے، محمد کے پاس نہ جانا۔ اس نے تو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے جدا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے تو بھی نہ جانا۔ لیکن خدا کا کرنا تھا۔ حرم شریف گئے، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا سننا تھا، دل کا نرم ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر کے گھر جانے لگے، پیچھے پیچھے ہو لیے اور وہیں پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی شروع ہی سے نرم دل تھے، اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، لیکن جہالت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے راستے میں یہ جہالت مانے تھی۔ جنگ بدر کے بعد اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ تشریف لائے، اور جب دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ طور پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، قسم ہے پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کھلے ورقوں میں، فی رق منشور، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور پانی سے لبریز دریاؤں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ یہ آیتیں سننے تھی، جبیر ابن مطعم پر کپ کپی طاری ہوئی اور خوف ہوا کہیں اسی وقت اللہ کا عذاب مجھ پر نہ پڑ جائے۔ یہ چیلنج ہے، کس قدر زوردار چیلنج، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مخاطب کو جھنجھوڑ دیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا جو کلام میں نے محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔
حضرات گرامی، التجا یہ ہے، آگے آنے والا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس مہینے میں بلکہ آئندہ زندگی ساری کی ساری قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کرنی چاہیے. اپنا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.